اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آدم علیہ السلام کے متعلق چھٹی کلاس ترجمۃ القرآن کتاب، جس کے آخر پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو قرآن مجید میں واقعات و حالات ذکر ہوئے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آخری جو اس کتاب کا آخری جو حصہ ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ان میں سے تمام انبیاء کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کسی ایک نبی کے حالات پر مفصل نوٹ لکھیں، یہ سوال آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ درمیان میں صورتوں کے جو آیات بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی لفظ بلفظ ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 تا 27 ہے، یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، بالکل سکپ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا آغاز ہوا، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کے والد کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب صفی اللہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں ایک انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا۔ پھر ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے، فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے جی۔ ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اس تکبر و حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جا۔ ابلیس مردود نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راہ سے نہیں ہٹا سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ ابلیس نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہ انہیں یقین دلانے لگا کہ میں نے تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا نے ابلیس کے وسوسے پر بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی بھول سے شدت احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور درخواست کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پر رحم فرمایا، ان کی توبہ قبول فرما لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر وہ دونوں کے ذریعے سے بہت سے انسان پیدا ہوئے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرما گیا۔ تو نبوت کے اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہم سے حسد کرتا ہے، وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں شیطان کے سر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
بخش مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور و تکبر کرنے والے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم نے سبق کا پہلا حصہ جو ہے ریڈنگ وہ حالات حضرت آدم علیہ السلام کے حالات کو پڑھ لیا۔ انشاءاللہ آگے جو سورۃ اعراف کی آیات 11 سے 27 آیات ہیں یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔